بڑی پرانی بات ہے، جاننے والے تھے شیخ صاحب، میں ایک دفعہ انہیں ملا اور انہیں جانتا پرانا تھا، لیکن یہ تفصیلی بات کبھی نہیں ہوئی تھی وہ کرتے کیا ہیں. تو ان سے میں نے پوچھا جی آپ آج مجھے بتا ہی دیں آپ کیا کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ میں وکیل ہوں. کا کمال ہو گیا جی. میں کہا کس چیز؟ کہتے جی میں سول کے مقدمے صرف دیکھتا ہوں، وکالت کا میرا کام ہے. تو 2 سال گزر گئے اور 2 سال کے بعد مجھے یاد تھا کہ وہ وکیل ہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں ہومیوپیتھک کتاب. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ وکیل ہیں، سول کے مقدموں میں ہومیوپیتھک کتاب کا کیا تعلق؟ ان کا نہیں یار میں ہوں آج کل ہومیوپیتھک ڈاکٹر، میں اپنا کام بدل رہا ہے. میں کہا جی وکالت کیوں چھڈی؟ کہنا جی چلدی نہیں ہے، بہت زیادہ ہو گئے نا وکیل، لہٰذا میں اس پروفیشن تو جم کیتا. میں کہا جی بڑی، میں کہا کس کا؟ جی پیشن ہے میرا، یہ میرا پیشن ہے. 2-3 سال گزر گئے. ایک دن مجھے ملے تو میں نے دیکھا کہ اخباروں کے کئی تراشے پرزے چیزیں انہوں نے پکڑی ہوئی ہیں، اور ایک وہ فولڈر جو ٹک کر کے کھل جاتا ہے بند ہو جاتا ہے اس کے اندر رکھی ہوئی ہیں. میں نے ان سے کہا کہ یہ ساری ہومیوپیتھک کی ہی چیزیں ہوں گی، آپ نے کٹنگز کٹھی کی ہوں گی. ان کا نہیں، میں جرنلسٹ ہو چکا ہوں اور میں نے سارے کام پچھلے چھوڑے ہیں. مجھے اچانک پتہ لگا کہ میرا جو پیشن ہے وہ جرنلزم ہے، تو میں رپورٹر کی حیثیت سے ایک اخبار کو جوائن کر چکا ہوں. اور یہ سارے وہ تراشیں ہیں جو میں نے خبریں لگائی تھیں، یہ ساری اکٹھی کر کے میں نے اس میں رکھی ہوئی ہیں، کسی کو دکھانی تھی. مجھے یقین تھا کہ ان قریب یہ نیوٹن ہو جائیں گے، لہٰذا میں انہیں دوبارہ نہیں مل سکا. یہ کہانی ایک شخص کی نہیں ہے، آپ کو اس سے ملتی جلتی کہانیاں کبھی غور کیجیے گا اس معاشرے میں ہزاروں ملیں گی، جو کچھ ہی عرصے کے بعد ایک نیا پروفیشن نئے روپ میں آپ کے سامنے. میں اس کہانی کو ایک طرف رکھ کے 180 راؤٹ چلتا ہوں. دنیا میں بڑے کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک کام شروع کرتے ہیں پھر اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں ڈٹ کے، تعریف اور تنقید سے آزاد ہو کے. کبھی وہ کام بہت چلتا ہے، کبھی وہ کام کم چلتا ہے. ان کا وہ کام جو ہے وہ ان کا عشق ہوتا ہے. یہ ساری تمہید میں نے اس لیے باندھی ہے کہ اعجاز صاحب کو میں نے دیکھا ہے جس انداز سے یہ امپورٹ ایکسپورٹس کئی سالوں سے اس پہ بول رہے ہیں، لکھ رہے ہیں. یہ ان کا تعارف ہے، ان کا مشن ہے، اور یہ مشن یہ کمٹمنٹ مانگتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی کوئی چیز مشن کی شکل اختیار کر جائے وہ قربانی اور کمٹمنٹ نہ مانگتی. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اس کی پرائس نہ پے کر رہے ہو. ممکن آپ اس کام کی وجہ سے کہیں کام نہ ہو رہے ہو. کئی ایسے لوگ ہیں جن کا پیشن اور کمٹمنٹ ایسا ہوتا ہے وہ کما نہیں زیادہ سکتے. بڑے بڑے آپ رائٹر، ادیب، یہاں تو پاکستان کے سب سے بڑے کارٹونسٹ بیٹھے ہیں، آپ میری بات کو سیکنڈ کیجیے گا سر، بڑے بڑے فنکار بھوکے بیٹھے ہوتے ہیں. فن ہوتا ہے، اس سے روٹی نہیں کنورٹ ہو رہی ہوتی، لیکن اندر کا رنج راضی ہوتے ہیں. یہ اطمینان ہوتا ہے جو کر رہے ہیں اس کے لیے بنے ہیں اور اسی کام کو کرنا. وہ راضی ہوتے ہیں، وہ بکتے نہیں ہیں، جھکتے نہیں ہیں. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو کام ہے یہ میرا. تو اعجاز صاحب کی کتاب، اعجاز صاحب کے کام کو، اعجاز صاحب کی اس کمٹمنٹ، میں خود گواہ ہوں. مجھ سے زیادہ کئی لوگ پرانے ان کو جانتے ہوں گے. جب سے میں جانتا ہوں میں نے دیکھا ہے کہ یہ بڑے ہی ایک نفیس انسان. اچھا، ان کی جو شخصیت ہے وہ آرٹسٹ والی ہے. آرٹسٹ جو ہے نا اس کے ہاتھ پاؤں انداز بالکل ایسے خوبصورت نفیس سے انسان ہے. کام یہ کرتے ہیں سمجھانے، نکھانے، پڑھانے کا، امپورٹ ایکسپورٹ کا. اور جو کتاب انہوں نے لکھ دی وہ کتاب بھی شاہکار سے کم نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو بھی امپورٹ ایکسپورٹ پہ کچھ بھی کام کرنا ہے، جاننا ہے، سمجھنا ہے، پالیسیز کو سمجھنا ہے، ایشوز کو سمجھنا ہے، اس ملک کے نیریٹو میں چیزوں کو سمجھنا ہے، اس کتاب کے بغیر ممکن نہیں. اور یہ کتاب جہاں چیمبر سے پروموٹ ہو رہی ہے، اس فاؤنڈیشن سے پروموٹ ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمام لوگ جو امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار کریں اس میں بڑی چیزیں ایسی ہیں جو انہیں سیکھنی بھی چاہیے. یہ اپ گریڈ ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ اپ گریڈ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. میرے بڑے ہی محترم بڑے بھائی شیخ صاحب یہاں موجود ہیں، میں تو ان کا بھی بڑا دیوانہ ہوں. یہ بھی کمال پیشن والے انسان ہیں. ان کا اصل تعارف مجھے لگتا ہے یہ ٹیکس کے میٹرز کو انہیں لگتا ہے یہی جمع کر رہے ہیں ٹیکس، حالانکہ یہ نہیں کر رہے لیکن یہ اتنی سہولت فراہم کر رہے ہیں. میں نے انہیں ایک دفعہ گزارش بھی کی تھی اور آج بھی سرعام یہ بات کہوں گا کہ سر یہ ٹیکس اویئرنیس بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. یہاں ٹیکس اویئرنیس پہ کوئی بات کرے اس کو گالیاں پڑی ہوتی. چند دن پہلے پی او ایس سسٹم آیا جو، اس پہ میں نے ایک وہ ویڈیو بنا دی تو مجھے اندازہ ہوا کہ اتنا کو تنقید راؤ صاحب میں حیران ہوں. لوگ اپنے ملک کو ٹیکس، یقین نہیں ہے کہ یہ ٹیکس صحیح ہاتھوں میں جا رہا ہے. تو ملک نظام چلتا ہی نہیں ٹیکس کے بغیر. اور شیخ صاحب کا بھی پیشن ہے، بغیر کسی غرض سے، بغیر کسی لالچ سے. کب سے میں دیکھ رہا ہوں ویڈیوز،
میڈیا پہ, اخباروں میں, جگہ جگہ کسی نہ کسی پلیٹ فارم پہ اویئرنیس دے رہے ہیں. میں خود ان سے, سچی بات, بڑی بار ایسے ہوا ہے کہ میں ان سے کنسلٹ کر لیتا ہوں, ان سے پوچھ لیتا ہوں کہ جی مجھے بتائیے کہ یہ جو مسئلہ ہے یا یہ چیزیں اس کو کیسے ٹیکل کیا جائے. یہ ایک یہ مشورہ, ایڈوائس, یہ بڑی نعمت ہوتی ہے. میرے بڑے پیارے راؤ صاحب سے میری کوئی 250 سال پہلے ہم کہیں بیٹھ کے ہماری دوستی ہو گئی. اچھا یہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں, ایک دفعہ سچا ایسا واقعہ ہوا. ہمارے بڑی محترم بورڈ کے ممبر ہیں جسٹس انوار الحق صاحب, تو انہوں نے مجھے 2 درویشوں سے ملوایا. میاں بیوی تھے, ان کا واسطہ رابطہ ہوا کونیا میں ان سے, میاں بیوی سے. تو وہ درویش خدا کا کرنا پاکستان آئے, پاکستان ان کی طرف آئے تھے چھٹی ہفتہ. انہوں نے کہا تھا جی یہ علی بن عثمان کے مزار پہ, لال شہباز, 5-6 جگہیں جانا تھا سر. کووڈ کی فلائٹیں ساری بند اور درویش پاکستان پھنس گئے. لہٰذا 3 ماہ وہ درویش پاکستان ہی رہے. تو 3 مہینہ اس دوران آپ جتنا جاننا چاہتے ہیں ان سے پوچھیے. 2 باتیں میں نے سیکھی, 2 باتیں میرے لیے بڑی انوکھی تھیں. ایک دن انہوں نے, ان سے کسی نے آ کے کہا کہ یار کیا کمال بات ہے, 3 ماہ سے آپ جسٹس انوار صاحب کی طرف ٹھہرے ہوئے, کتنے لکی ہیں آپ. 3 ماہ سے وقت پہ کھانا پکتا ہے, وقت پہ ملتا ہے, سیوا ہو رہی ہے. تو انہوں نے اس درویش نے جواب دیا, جو درویش ہی جواب دے سکتا, اس نے جواب دیا کہ یاد رکھیے ہمیشہ لکی میزبان ہوتا ہے, مہمان لکی نہیں ہوتا. جو دینے والا ہاتھ ہے لکی تو وہ ہے. یہ جس کو سیوا کا, خدمت کا موقع مل جاتا ہے, لکی وہ ہے. ہم کیسے لکی ہو سکتے ہیں؟ تو آپ مبارکباد ان کو دیجئے جن کے ہاں ہم مہمان ٹھہرے. اور دوسری بات جو بڑی مجھے غیر معمولی لگی, ان سے پوچھا گیا کہ آپ ایک دوسرے کو کیسے جانتے ہیں. وہ میرا خیال ہے محترمہ جو تھی وہ کسی ڈچ کنٹری سے تھی اور وہ کونیا سے ہی تھا درویش. تو اس نے کہا کہ ہمارا تعلق جو ہے وہ تقریباً 950 سال پرانا ہے. وہ اس میں یقین اتنا زیادہ تھا, اتنا یقین تھا کہ وہ دل کرتا تھا اعتبار کر ہی لینا چاہیے. یہ کیا پتہ ان کی روحوں کا تعلق کہاں, کیسے, کس طرح, کہ 950 سال تقریباً ہو گئے ہیں. وہی راؤ صاحب تقریباً 250 سال پہلے ہم کٹھے بیٹھ کے مونگ پھلی چھل کے ایسے کھا رہے تھے. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو دوستیاں اور تعلق ہوتی ہیں اس میں کوئی کہیں نہیں جاتا جی, گواچتا کوئی نہیں ہے. آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے گا, یہ ہمارے ماں باپ جو چلے جاتے ہیں نا, یہ اصل میں اس دن جاتے ہیں جس دن ہم چلے جاتے ہیں. جب تک تذکرہ زندہ رہتا ہے بندہ زندہ رہتا ہے. جب تک حوالے بے جی ہے کہندے سن, ابا جی ہے کہندے سن, یہ زندہ رہتے ہیں. آپ دیکھیے گا پتھر خط چیزیں میں نے اپنے دادے کی سنبھالی ہوئی, 2 ورلڈ وار کے میڈل سنبھالے ہوئے. مجھے خدشہ ہے کہ میں جب جاؤں گا تو میرا دادا بھی چلا جائے گا. کیوں چلا جائے گا؟ کیونکہ میری نسل, یہ جو نئی نسل آ گئی ہے, اس کا واسطہ کوئی نہیں ہے. اس کے لیے وہ چھان بور ہے. وہ بڑا مشکل ہے اس کو سمجھانا کہ میری کتنی اس کے ساتھ اٹیچمنٹ تھی, اور وہ میری انگلی پکڑ کے کیسے مجھے چلایا کرتا تھا, اور کتنا میرے سے لاڈ کرتا تھا, اور کیا دعائیں اس نے دی تھیں جو پوری ہو چکی ہیں. یہ سمجھانا بڑا مشکل ہے کہ بے نے کیا مانگا تھا, ابا جی نے کیا مانگا تھا. واپس کم ٹو دی پوائنٹ, اس کتاب کی میں جتنی تعریف کروں کم ہے. چند دن پہلے ہی میری جب اعجاز صاحب سے ملاقات ہوئی تو میں نے درخواست کی, میں کہ اعجاز صاحب جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا, آپ مہربانی کر کے ایک تو انٹرویو دیں فوری طور پہ, یہ اسے ہم سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کریں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے آپ کی یہ کتاب موجود ہے. اور دوسرا یہ پلیٹ فارم حاضر ہے, آپ اس پہ ایک تقریب رونمائی ہم ارینج کرتے ہیں, اور تاکہ لوگ اس بات چیت سے انٹرنیٹ پہ مستفید ہوں. یہ بہت بڑا میڈیم بن چکا. یہ میڈیم اتنا طاقتور ہے کہ چند دن پہلے آپ کے میرے مشترکہ استاد عرفان الحق صاحب کی کال آئی مجھے. تو عرفان صاحب کہنے لگے کہ یار میں سوچے پہ آ گئے ہیں کہ اتنے میں ایک انٹرویو دیتا ہے, اور وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کہ پاکستان جڑا ہے وہ مستقبل کی ہے سوال سی, وہ اتنی دنیا تک چلے گئے ہیں کہ وہ ٹی وی کے پروگرام اتنے نہیں پھیلے. میں کہا سر ہمیں ماننا پڑے گا بابا جی, یہ جو ماڈرن میڈیم ہے یہ بڑا طاقتور میڈیم, اگر اسے صحیح استعمال کیا جائے. دکھ یہ اسے غلط استعمال کیا جا رہا ہے, دکھ یہ کہ اس کا استعمال پراپر پتہ نہیں لوگوں کو, لیکن اگر اسے صحیح استعمال کیا جائے تو یہ شفا ہے, یہ دعا ہے, یہ آسانی پیدا کرنے کا بہت بڑا سورس ہے. یہ آپ دوائی لیتے ہیں اس کا چیک کرتے ہیں کیمیکل کیا ہے, سالٹ کیا ہے, یہ گوگل بتا دیتا ہے آپ کو, وہ بتاتا ہے جی سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں, وہ بتاتا ہے جی اس کی آپشنز ہیں. یہ کہاں تھا؟ نہیں تھا. تو اس جدید زمانے میں خیر دینے والا, آسانی پیدا کرنے والا, کسی بھی شکل میں ویلیو ایڈ کرنے والا بڑا قیمتی ہے. اور میں آپ سب کے لیے دعا گوں اس فاؤنڈیشن کی طرف سے, انتظامیہ کی طرف سے, کہ
کہ آپ سب آئے, آپ نے خدمت کا موقع دیا. واصف علی واصف صاحب کے اس جملے سے اختتام میں نے واصف سے بڑا کچھ سیکھا جی, ان کی کتابوں سے ملے بغیر سیکھا. واصف کہتے ہیں کہ وہ شخص جو تمہارے پاس آیا کسی ضرورت کے لیے, جاتے وقت اس کا شکریہ ادا کرو, اس نے ایک بخیل کو سخی بنا دیا. کتنا بڑا احسان کر گیا, بخل کم ہو گیا, سخاوت بڑھا دی. تو آنے والا جو کچھ لے کر جاتا ہے دراصل وہ کچھ دے کے جاتا ہے. اگر یہ سمجھ آ جائے تو شیخ صاحب آپ دوبارہ مجھے دعوت دیں کھانے پہ, بڑے دن ہو گئے اگر یہ سمجھ آ جائے تو بڑے دن ہو گئے. راؤ صاحب ہم نے اچھی سی چائے نہیں کہیں پی, یہ ہماری ڈکشنری جو ہے وہ تو نہیں ہم بھول سکتے. راؤ صاحب میں اچھی سی چائے, تو بڑے دن ہو گئے ہم کٹھے بیٹھے نہیں ہیں. تو یہ جس دن یہ خیال آئے کہ پرونے بڑے ضروری ہیں, مہمان بڑے ضروری ہیں, یہ بنیرے پہ جو پرندے بیٹھے ہیں بڑے ضروری ہیں, یہ آپ کے رزق کو انشور کر رہے ہیں, یہ ان کی انتڑیاں بھی دعائیں دے رہی ہیں کہ ایس گھر جڑے رہندے نے وستے رہن. تو حضور والا اللہ آپ کو آسانیاں دینے کا شرف عطا فرمائے. آپ کا بہت بہت شکریہ جی, تھینک یو.